وہ یہ ہے کہ ایک مثالی گھر کب بن سکتا ہے؟ اگر آسان زبان میں کہوں، ایک نیک گھر کب بن سکتا ہے؟ جو آپ جس گھر میں اور آپ رہتے ہیں وہ گھر نیک کب بن سکتا ہے؟ وہ سب سے اچھا گھر کب بن سکتا ہے؟ آپ کا جو گھر ہے وہ سب سے مثالی اور سب سے بہترین گھر کب بن سکتا ہے؟ دیکھیے، گھر جب بھی ہم سنتے ہیں گھر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے کتنے لوگوں کے پاس۔ ہم لوگ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، بادشاہ ذوالقرنین جو بادشاہ ان کا واقعہ ہے۔ انہوں وہاں گئے تھے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج نکلتا نا وہاں گئے تھے ذوالقرنین، جہاں سورج ڈوبتا نا وہاں بھی گئے تھے ذوالقرنین، یہ بادشاہ تھے۔ جہاں جو سورج نکلتا نا وہاں ذوالقرنین گئے تھے، وہاں دیکھتی کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، کتنے ایسے لوگ جن کے پاس گھر بھی نہیں۔ ذوالقرنین کہتی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں۔ یہ جو گھر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے میں اور آپ اس گھر کا شکر بجا لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں کہا یتیما او مسکینا ذا متربہ، کتنے ایسے غریب ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا مٹی ہے، یہ زمین ہے، یاد رکھیں ان کے پاس گھر نہیں۔ اللہ نے جو گھر ہم کو دیا ہے تو ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ کیسا شکر بجا لائے گھر کا؟ سونے سے پہلے کئی دعا ہے، آیت الکرسی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسی طرح سورہ کافرون پڑھتے ہیں ہم لوگ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں، تمام کو یاد ہے۔ لیکن ایک جو دعا سونے سے پہلے آپ سے ہم پڑھتے تھے وہ کون سا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مووی، یعنی کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ آوانا، اللہ جو تو نے مجھے گھر دیا ہے نا میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ ہم جو نا گھر ٹھنڈی تو ہم کرتے ہی نا، گھر بنائے، ہم رشتہ داروں کو بلائے، سب کچھ ہم کرتے ہیں، کہ ایک گھر کی دعا ہم کو یاد نہیں؟ معمولی سی دعا ہے، یاد رکھیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو یاد کرو۔ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعا پڑھتے تھے، کتنی اہمیت ہے دعا، یعنی کہ سب سے پہلے اس گھر کا میں اور آپ جو نا شکر بجا رہا ہے۔ دوسری جو چیز ہے، گھر جو نعمت ہے، اس گھر کو اچھا گھر ہم کیسے بنائیں، سب سے نیک گھر ہم کیسے بنائیں؟ سب سے پہلی بات، گھر میں شرک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں شرک ہے کبھی آپ کے گھر میں سکون نہیں رہے گا، چاہے آپ لاکھوں روپے سے گھر بن لیں، لیکن آپ کے گھر میں اگر شرک ہے تو اس گھر میں سکون نہیں۔ لقمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ لقمان علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو۔ امام قشیری تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں لقمان علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو اپنے گھر میں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر، کیا آپ نے کبھی اپنی بیوی کو توحید کی دعوت دی ہے؟ بولیں گے مولوی صاحب میری بیوی توحید پرست ہے۔ آپ اسے بولو یہ دعا پڑھو، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی مرتے دم تک توحید پر ثابت قدم رکھیں، یہ دعا پڑھیں۔ اگر آپ کی بیوی مشرک ہے، قبر پرست ہے، آپ توحید کی اسے دعوت دو، یہ آپ کی ذمہ داری، یاد رکھیں۔ آپ کے ریلیشن میں کوئی جو نا مشرک ہے، بدعتی ہے، قبر کو جاتا ہے، آپ اسے توحید کی دعوت دو، یہی تو دین ہے ہمارا۔ یعنی کہ گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو توحید کی دعوت۔ گھر میں تعویذ لگانا، کبھی گھر میں سکون نہیں، یاد رکھو۔ گھر میں پتھریں اٹکانا، گھر میں کبھی سکون نہیں۔ گھر میں جب تک شرک ہوگا اس وقت گھر میں، بلکہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جس گھر میں توحید نہیں ہے وہ گھر والے مردے ہیں، یاد رکھیں۔ میت، جیسے ہم بولتے کسی کے انتقال کے بعد ہم بولتے ہیں نا انہوں میت تھی، انہوں مر گئے، وہ گھر والے پورے مر گئے جس کے اندر توحید نہیں، یاد رکھیں۔ پورے گھر والے مردے ہیں جس کے اندر توحید نہیں۔ جس گھر میں توحید ہے، حدیث کیا کہتا ہے؟ الحی، وہ لوگ زندہ ہیں، یاد رکھیں۔ صرف جسم میں روح لینا کافی نہیں، توحید ہمارے جسم میں ہونا چاہیے۔ پہلی جو چیز ہے، اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو توحید کو ہمارے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ شرک کبھی نہ ہو ہمارے گھر میں۔ ہمیشہ ہم اپنے بچوں کو بٹھائیے، بولے کہ میرے بیٹے تم توحید، ہمیشہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ بولیں گے بولے صاحب میرا بیٹا توحید پرست ہے، میرا بیٹا نہیں، کیا بول سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن بلکہ حدیث دیکھیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، قیامت کے قریب کچھ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے، شام میں کافر بن جائیں گے، شام میں کافر بن جائیں گے۔
کتنے ایسے واقعات تھے عورتوں کی نعوذ باللہ جو مرتد ہو گئی. یعنی کہ ہم کبھی بھی یہ مت سمجھو جو نا ہم توحید پرستی جو توحید کی ضرورت نہیں ہم کو. نہیں، ہر لمحہ ہر وقت ایک مسلمان کو توحید کی فکر کرے. ہمارا گھر اس وقت اچھا ہوگا جب اس گھر میں توحید ہو جاتا. دوسری جو چیز ہے، اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو، آپ کا گھر نیک گھر اگر آپ چاہتے ہو، تو دوسری چیز علم حاصل کرو. آپ اپنے گھر میں دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، کب آپ دیں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہو. جب آپ کے پاس علم ہو تب اپنے بچے کو بول سکتے ہیں آپ میرے بیٹے تم نماز پڑھو، تم زکات دو، تم جھوٹ مت بولو. کب بولیں گے آپ؟ جب آپ کے پاس علم ہو. ہمارے پاس علم نہیں ہے. کتنے ایسے مسلمان جو علم حاصل کرتے ہیں، جمعہ بس یاد رکھیں، جبکہ صحابہ ویسا نہیں تھے. ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. بلکہ آپ دیکھیں گے خطیب بغدادی رحمہ اللہ آخری سکرات کی حالت میں کتاب پڑھ رہے تھے، ایسی کتاب پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی روح قبض ہوگی، ان کی کتاب آ کے ان کے فیس میں آ کے گر گیا. علم، دین کا علم. دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. 500 روپے کے لیے پورا دن ہم جو ہے دکان میں بیٹھے رہتے ہیں. 1000 روپے محنت کرنے کے لیے پورا دن ہم دکان میں بیٹھے رہتے ہیں. ایک حدیث کے لیے ہم نے محنت کیا. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دن محنت کرو، 2 دن محنت کرو، بلکہ دین کا علم آپ حاصل کرو. بس صبح شام کا جو درس ہے اس میں آؤ، جمعے خطبے میں وقت پہ آؤ. یہی تو دین کا علم ہے. اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو گھر میں آپ دین کو کیسا لا سکتے ہیں؟ جس گھر میں دین نہ ہو تو اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اطلب العلم من المہد الى اللحد. ماں کے گود سے، کہاں سے؟ ماں کے گود سے قبر کے گود تک تم علم حاصل کرو. آخری لمحے تک یہ علم ہے. آج ہم لوگ اسی علم سے، اسی قرآن سے ہم دور ہیں، اسی دین سے ہم دور ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، مثالی گھر چاہتے ہو، تو دین کا علم حاصل کرو. کم از کم ہر دن ریاض الصالحین سے 1-2 حدیث آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھو. گھر میں بیٹھ کے پڑھو 1-2 دن. یعنی تو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو ریاض الصالحین، احسن البیان، معمولی ترجمہ ہے قرآن کی تفسیر کے ساتھ، مختصر تفسیر ہے، اٹھا کے اپنے گھر میں پڑھو اسے. گھر میں ہم لوگ لیپ ٹاپ لیتے ہیں، ٹی وی سب کچھ ہوتا ہے، کیا ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ اللہ کی قسم بتائے ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھر میں تفسیر قرآن ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھر میں احادیث ریاض الصالحین کی کتاب ہے؟ بڑی بڑی ٹی ویاں ہمارے گھر میں ہو سکتی ہیں، لاکھوں روپے کے جو ہے نا گھر ہو سکتا ہے، بنگلہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہمارے گھر میں قرآن کی کتاب ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے گھر میں ہے. جب اللہ کا کلام ہمارے گھر میں نہیں تو سکون کہاں سے ملے گا؟ دوسری جو چیز، اگر آپ سکون چاہتے ہو آپ کے گھر میں، مثالی گھر بنانا چاہتے ہو، تو جو ہے نا دین کا علم حاصل کرو. ماں باپ ہی وہ دین کا علم حاصل کرو، تبھی آپ کے بچے دیندار بنیں گے. تیسری جو چیز ہے، اگر آپ کے گھر میں سکون چاہتے ہو تو حلال کماؤ. یاد رکھو، حلال کماؤ. کتنے لوگ ایسے بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کما لیتے، بس میری بیوی کو زیور لے کے دینا ہے، لاکھوں حرام کما لیتے. معلوم نہیں موت کب آ سکتی، معلوم نہیں آتا. ان من اشراط الساعة فجأة الموت. قیامت کے قریب اچانک موت آئے گی، معلوم نہیں کب موت آئے گی، اچانک. بلکہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا اکثر من یموت الشبان، میجارٹی جن کی موت ہوگی وہ ہے نوجوانوں کی موت ہوگی. کن کی؟ نوجوانوں کی موت ہوگی. یاد رکھیں، نوجوان. ہم کیا بولتے ہیں؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کسی کو ڈبا دیں، حرام کمائیں. کہاں سے سکون ملے گا گھر میں؟ حرام کمائی سے کبھی آپ کے گھر میں سکون نہیں ملے گا، حرام کبھی نہیں ملے گا. یاد رکھیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت. بڑی عظیم حدیث یاد رکھیں. کم از کم جتنے لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز ہے، جو لوگ حرام کماتے ہیں، اگر آپ کے شوہر بھی حرام کماتے ہیں، یہ حدیث ان کو سنائی. یاد رکھیں، جس کے جسم میں ایک ٹکڑا بھی اگر حرام کا ہو، جسم کا ایک ٹکڑا اگر حرام کا ہو، وہ جہنم میں داخل ہو گیا. کیا کوئی بیوی یہ چاہے کہ اس کا شوہر جہنم میں داخل ہو؟ نہیں. کئی شوہر یہ چاہے گا کہ اس کا بیوی جہنم میں داخل ہو؟ نہیں. آپس میں ایک دوسرے کو دین کی دعوت دو، بولو کہ حرام ہے. یاد رکھو، حرام کمائی میں بلکہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ دنیا میں اس کے لیے جہنم بن جائے گا. چلو دنیا ہے، وقتی طور پر آپ لاکھوں روپے آپ کو مل گیا کسی کو ڈبا کے، حرام کما کے، قبر میں کیا جواب دو گے ہم لوگ؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ گھر میں سکون چاہتے ہو تو جو حلال کماؤ. یاد رکھو، ایک شخص دعا کر رہا تھا، دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی.
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں؟ وہ شخص دعا کر رہا پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیا ریزن ہے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس جو کپڑا ہے نا وہ بھی حرام ہے۔ فأنا يستجاب لذلك، جس کی کمائی حرام ہو اس کی بزنس، اس کے دعا کہاں سے قبول ہو سکتا ہے؟ جب دعا قبول نہ ہو اس کے گھر میں سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ تیسری جو چیز، اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو حرام مت کماؤ، یاد رکھو آپ کو ابھی بھی موت آ سکتی ہے، مسجد سے نکلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، کیا گارنٹی ہے؟ یاد رکھیں موت کی، حلال کماؤ، یاد رکھو اچھی موت چاہتے ہو تو حلال کماؤ، حلال کماؤ۔ بلکہ بعض علماء نے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، ایک شخص سود کھاتا تھا، پوری زندگی حرام کماتا تھا، جب موت کا وقت آیا تو ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ ایک انسان آخری لمحے میں موت کے وقت حلال، مطلب آخری لمحے میں جو نا وہ سود کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کی زبان سے کلمہ نہیں، سود کے بارے میں، میرا 100 روپے اس کے پاس سود ہے، میرا 1000 روپے اس کے پاس، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی اسے، کیوں؟ حرام کما رہا۔ جہاں حرام کمائی ہو جہاں اس کو سکون ملے گا نہ اس کے گھر میں سکون رہے گا۔ تیسری جو چیز ہے، اگر آپ سکون چاہتے ہو تو حلال کماؤ، تب آپ کے گھر میں سکون رہے گا، تھوڑی ہی رزق کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی رزق کیوں نہ ہو، بس اب سکون سے جو نا زندگی گزارو۔ چوتھی جو چیز، اگر آپ سکون چاہتے ہو آپ کے گھر میں، آپ کا گھر ایک سب سے مثالی گھر اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو آپ کے گھر میں جو نا شوہر بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں نرمی ہونا چاہیے۔ ایک اور بات ہے، مردوں کے اندر جو نا تھوڑا مطلب خون گرم ہوتا ہے، جلدی غصہ ہوتا ہے مرد، لیکن نرمی اختیار کرے اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ اگر آپ اپنے بیوی بچوں پر ظلم کریں گے نا تو آپ نیک نہیں ہیں، یاد رکھیں آپ نیک نہیں۔ نرمی اختیار کرو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، آپ لاکھوں روپے کمائیں گے لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ لقمان علیہ السلام کے دین کا سبھی، جس طرح بچہ ہوتا ہے، بچہ کسی کی بات جاتا ہے، اس کی بولی ہوئی بات سنتا ہے، لقمان علیہ السلام کہتے ہیں جب تم اپنی بیوی بچوں کی بات جاؤ بچی کی طرح رہو، باہر تو آپ جو نا شیر ہوں گے، باہر آپ بہادر، لیکن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرم انداز میں پیش آؤ۔ بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جس گھر میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس گھر والوں کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی کو ڈال دیتا ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ نرم انداز میں پیش آتا ہے، تھوڑا نمک کم ہوا اس پر غصہ کرتی، یہ کون سا چیز؟ یہ دین ہے، غصے کو کنٹرول کرو اللہ آپ کو جنت دے گا۔ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جو غصے کو کنٹرول کرے گا اللہ اس کو جنت دے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہیں، نہیں، جائز نہیں ہے شریعت میں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ نرمی کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اگر آپ اپنی بیوی کو آپ معاف کریں گے اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ بیوی شوہر کے ساتھ نرمی اختیار کرے، یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر میں نرمی اختیار کریں گے، ظلم نہیں اپنی بیوی پر، نہ بیوی شوہر پر نہ شوہر بیوی پر، تو وہ گھر میں سکون رہے گا۔ جب آپس میں ایگو ہوگا کبھی آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ تو یہ چوتھی جو چیز ہے، اگر آپ کے گھر میں نرمی ہو شوہر بیوی کے درمیان، اس گھر میں اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ دے گا۔ پانچویں جو چیز، اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو، اگر آپ اپنے گھر کو مثالی گھر بنانا چاہتے ہو تو گھروں میں نفل نماز کا اہتمام کرو۔ فرض نماز تو گھر میں مسجد میں پڑھنا ہے، نفل نماز آپ گھر میں پڑھو، یاد رکھو جتنے مرد ہیں افضل ہے کہ نفل نماز آپ گھر میں پڑھو۔ نفل نماز کون سا ہے؟ 12 رکعت سنت۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ، اگر آپ 12 رکعت سنت پڑھیں گے، کتنی رکعت ہے؟ 12 رکعت۔ کب پڑھنا ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ یاد دوبارہ کہتا ہوں، یاد رکھو، فجر سے پہلے 2 رکعت، مغرب سے پہلے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت سنت۔ جو بھی مسلمان، دیکھیے اگر آپ جنت چاہتے ہو نا یہ حدیث لے کے جاؤ آج کی جمعہ میں کم از کم آپ اس حدیث کو لے کر جاؤ۔ یاد رکھو آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، یاد رکھو وقت نہیں ہے دین کے لیے، بہت کم لوگ ہیں جو دین کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم، دنیا کے لیے ٹائم ہے لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں۔ کم از کم یہ حدیث آپ لے کر جاؤ، جو مسلمان
12 रकात सुन्नत पढ़ेगा दिन और रात में, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, जन्नत में अल्लाह ताला उसके लिए घर बना देंगे। आपके लिए अल्लाह ताला, बल्कि जन्नत आपके लिए गारंटी, याद रखें, आपके लिए जन्नत गारंटी है। 12 रकात सुन्नत घर में पढ़ो, याद रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलैकुम बिस्सलाति फी बुयूतिकुम, ऐ लोगों तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो, अपने घरों में नमाज पढ़ो। क्यों? आप अपने घर में नमाज पढ़ेंगे, आपका छोटा बेटा देखिए अब्बू जान नमाज पढ़ रही तो वो भी साथ में खड़ा होगा, आपकी वजह से आपका बेटा भी नमाजी बन जाएगा, घर में बरकत ही बरकत ही, याद रखें, आपकी वजह से आपका बेटा नमाजी बन जाएगा, कल आपका बेटा भी नमाजों का एहतमाम करेगा। कि इसी वजह से दीन कहता है तुम अपनी नफिल नमाज घरों में पढ़ो, याद घरों में पढ़ो नफिल नमाज। आज जब मस्जिद में दाखिल होती तहियतुल मस्जिद पढ़ो, तहियतुल वजू पढ़ो, लेकिन खास तौर पर घरों में नफिल नमाज का एहतमाम। घर में अगर सुकून चाहते हो, नफिल नमाज में भी सबसे बेहतरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज, बताइए हम में से कोई कितने मुसलमान जो तहज्जुद पढ़ते हैं? आप नेक हैं, कैसा मालूम करे आप नेक हैं? मैं नेक हूं, कैसा मालूम करो मैं नेक हूं? कोई औरत यहां है वो नेक है, कैसा मालूम करे? हदीस के अल्फाज अलैकुम बिक़ियामिल लैल फइन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम। जो मुसलमान, हदीस बड़ी अजीम हदीस है, जो मुसलमान, जितने नौजवान यहां हैं, अगर वो नेक बनना चाहते हो तो ये हदीस को लाजिम पकड़ो। जितनी औरतें यहां हैं, अगर वो नेक बनना चाहती हो तो हदीस को लाजिम पकड़ो। जितने मर्द हैं, अगर आप नेक बनना चाहते हैं तो ये हदीस सुनो। क्या है? जो मुसलमान तहज्जुद पढ़ता है वो मुसलमान नेक है। जो मुसलमान क्या पढ़ता है? तहज्जुद पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, वो मुसलमान नेक है। तहज्जुद पढ़ो। हम बोलते हैं कि रमजान में हम 11 रकात थी, आप सब 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे। रमजान में वही बहस होती है, क्या रमजान के अलावा भी हमने कभी 8 रकात हमने तहज्जुद पढ़ा? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में भी, रमजान के अलावा भी आप सब 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे। क्या हमने रमजान के अलावा भी हमने पढ़ा है कभी? सच्चे दिल से बताए, कितने लोग ही हम में से जो रमजान के अलावा भी 8 रकात हमने तहज्जुद पढ़ा है? नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा हमने। तहज्जुद पढ़ो। अगर आप नेक बनना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़अौतिरी या आयशा, ऐ आयशा तुम भी रात में उठकर तहज्जुद पढ़ा करो, वितर की नमाज पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को तहज्जुद के लिए उठाते। अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हो तो खुद भी तहज्जुद को उठाओ, अपनी बीवी बच्चों को भी तहज्जुद को उठाओ। ये मत बोलो कि मेरा बेटा अभी कमा के आया है थोड़ा सोने छोड़ो, नहीं। आप अपने बेटे को कहां लेकर जाते हो? जन्नत लेकर जाओ। हदीस में आता है कि रहमल्लाहु रजुलन, अल्लाह उस बंदे पर रहम करता है, सल्ला बिल्लैल, रात में तहज्जुद पढ़ता है, व अयक़ज़ अहला, अपनी बीवी बच्चों को भी तहज्जुद के लिए उठाता है। अगर आप खुद उठ गए तहज्जुद, अपनी बीवी बच्चों को भी उठाओ, अपने घर वालों को भी तहज्जुद को उठाओ। जब आप दोनों तहज्जुद पढ़ेंगे आपके घर में सुकून मिलेगा। यानी कि अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हो तो तहज्जुद का एहतमाम करो। खास तौर पर 2 रकात ही क्यों ना हो, 2 रकात सलातुल लैली मसना मसना, रात की नमाज 2 रकात, 2 रकात भी कम से कम जायज है आपके लिए। तहज्जुद जो है इंसान पढ़े तब आपके घर में सुकून। बल्कि एक हदीस हमको मिलती है, देखिए तहज्जुद पढ़ने से कैसा सुकून नाजिल होता है। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़े थे साहब, तहज्जुद के वक्त बादल उनके घर के करीब आने लगा, बादल उनके घर के करीब आने लगा। वो सहाबा डर कर जो है नमाज खत्म करके, नमाज खत्म, क्योंकि बादल करीब, उनके घर के बादल करीब आने लगे। ये तहज्जुद पढ़ रही नमाज, तहज्जुद में सूरह कहफ की तिलावत, बल्कि बादल करीब आने लगा, देख कर नमाज छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, अल्लाह के नबी जब मैं रात में तहज्जुद पढ़ रहा था हमारे घर के करीब जो ना बादल गिरने लगा, बादल करीब आने लगा, इस वजह से मैं जो ना जल्दी जल्दी नमाज खत्म कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि तिल्का सकीना तनज़्ज़लत लिल कुरान, ये जो तुम तहज्जुद पढ़ रहे थे ना, उसमें जो कुरान पढ़ रहे थे उसकी सुकून के लिए जो ना बादल भी आपके घर के करीब हो रहा था। तहज्जुद पढ़ने की वजह से बादल भी हमारे घर के करीब होता है कुरान सुनने के लिए। कितनी बड़ी नियामत है। आज हम इसी से हम दूर। एक जो चीज मैं आपको बताता हूँ, कितने लोग हम में से कमाई नहीं है, बोलते ना कमाई नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, सेहत नहीं है, कितने लोग आज परेशान है पैसे की वजह से। कभी हमने अल्लाह के लिए कुछ किया? दिल में हाथ रख के बताइए, कभी हमने अल्लाह के लिए रात को उठकर तहज्जुद हमने पढ़ा है? जब हम अल्लाह के लिए कुछ नहीं करेंगे अल्लाह को कहां से देगा हम लोग?
کہاں سے اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا؟ آج ہم بولتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ کیا آپ اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ قربانی دو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اے لوگو تم اللہ کے لیے کوشش کرو، اللہ تمہارے لیے دین کا راستہ آسان کرے گا، ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ جو نا اگر آپ سکون چاہتے ہو آپ کی زندگی میں تو جو نا خاص طور پر جو ہے نا نفل نماز کا اور ساتھ میں تہجد کا بھی اہتمام کرو۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو، گھر میں کبھی موبائل خاص طور پر گانا آن نہ کریں، کبھی بھی گانا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو کارٹون ڈال کے دیتے ہیں، کارٹون میں میوزک نہیں ہے میوزک کارٹون۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنے بچوں کو کارٹون بتاتی ہیں آپ اپنے بچوں کو منافق بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ منافق بناتے ہیں آپ اپنے بچوں کو۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو منافق بناتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الغنا ينبت النفاق فی القلب، میوزک ہمارے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ينبت بولتی عربی زبان میں، پانی اگر آپ اس میں ڈالیں گے زمین میں تو کیا نکلتا ہے؟ پودا نکلتا ہے۔ تو حدیث کہتی ہے اگر اب یہ گانا اگر آپ ہمارے دلوں کے اندر ڈالیں گے، دلوں میں کیا نکلتا ہے؟ منافق بنتا ہے، وہی منافق بنتا ہے۔ میوزک، کارٹون میں میوزک نہیں ہے میوزک۔ اب اپنے بچوں کو میوزک سکھاتے ہیں، وہ میوزک اس کے بچے کے دل کے اندر جاتا ہے، وہیں سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ الغنا ينبت النفاق فی القلب۔ جب آپ اپنے بچوں کو میوزک کارٹون وغیرہ بنائیں گے دکھائیں گے تو یہی بچہ جو نا منافق بنے گا۔ تو تربیت کہاں سے ہوئی ہماری آج؟ نہیں، بلکہ جب تک گھر میں گانا ہوگا اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامہ، اس امت میں، یہ جو امت محمدیہ، اس امت میں 3 سزا ہوگی اس امت کے لیے۔ خسف، اس امت کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دسا دے گا، اللہ تعالیٰ زمین میں دسا دے گا کچھ لوگوں۔ ومسخ، کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ فیس کو اللہ تعالیٰ چینج کر دے گا۔ بنو اسرائیل کو اللہ نے کیا بنا دیا تھا؟ بندر بنا دیا تھا اللہ نے، کونوا قردۃ خاسئین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 7 دن تک وہ بندر تھے، اس کے بعد ان کی وہ مر گیا تھا۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں آج جو بندر ہے وہی بندر ہے، نہیں، وہ 7 دن کے بعد وہ لوگ مر گیا تھا۔ یعنی کہ اس امت پہ بھی اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے فیس کو اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے۔ وخزف، اس امت پہ بھی اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ کتنے سزا ہوں گے؟ 3 سزا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دسا دیں گے، دوسرا پتھروں کی بارش ہوگی، تیسرا زمین میں اللہ تعالیٰ دسا دیں گے پتھروں کی بارش، اور فیس کو اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کریم یہ کب ہوگا؟ کب اللہ تعالیٰ لوگوں کو زمین میں دسا دیں گے؟ یہ سب کب ہوگا؟ حدیث میں کیا ہے؟ اذا ظہرت المعازف، جب گانا عام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گانا۔ آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے گانا، نہیں ہے ہمارے گھروں میں گانا، ہمارے جیب میں ہے گانا۔ یاد ہے ہر انسان کے ساتھ موبائل میں ہے گانا۔ ہم اپنے بچوں کو گانا سکھاتے ہیں، سناتے ہیں، کارٹون ڈال کے دکھاتے ہیں، اس میں گانا نہیں، میوزک نہیں۔ جب امت میں عام ہو جائے گا گانا تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے۔ ایسے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش کریں گے۔ ایسے وقت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو تو کبھی گانا کو اپنے گھر میں داخل مت کرو۔ گانا آج تک ہو گیا، اللہ سے توبہ کرو۔ بلکہ نوجوان کیا بولتی ہے ابھی ہم نوجوان ہیں، ہماری ابھی زندگی ہے، بڑا مزہ کرتے ہیں وہ لوگ، چلو ہم لوگ گانا سیکھ لیں گے، گانا سن لیں گے، سفر وغیرہ۔ بعض نوجوانوں کا عادت ہوتی ہے جب سفر میں نکلے تو کیا کرتی؟ گانا سنتے، گانا سننا، مزہ کرنا۔ اگر اسی وقت ہماری موت آ جائے تو کس حالت میں ہوگی موت؟ کس حالت میں ہماری موت ہو؟ ہیڈ فون ڈال کے کوئی گانا سن رہا، ایسے وقت ہماری موت آ جائے تو کس حالت میں ہماری موت ہوگی بتائیے؟ تو ہمارے گھروں میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو کبھی گھروں میں گانا کو داخل مت کرو۔ اور اسی طرح اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں جا کے فوٹو پکڑتے ہیں، پکنک کو گئے فوٹو پکڑے، شادی بیاہ کے فوٹو ہم لوگ پکڑتے ہیں، پکڑ کے کہاں رکھتے ہیں؟ ہم لوگ گھر میں رکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہم لوگ یہ فوٹو رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں جس گھر میں فوٹو ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں فوٹو ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔
بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں آپ کے فوٹو آپ کے گھر میں ہوں گے, آپ کی شادی بیاہ کے فوٹو ہوں گے, یا تو آپ جو پھرنے گئے اس کے فوٹو ہوں گے, ہو یا ہر انسان کے گھر میں فوٹو ہے. جس گھر میں فوٹو ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جب فرشتے ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوں گے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ شیطان رہے گا. جہاں فرشتے نہیں وہاں شیطان ہوتے ہیں. جتنے لوگ یہاں, اگر آپ کے گھر میں فوٹو ہے, آپ کا فوٹو, یہ اور بات ہے, پاسپورٹ کا فوٹو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, مجبوری ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے علاوہ جو بھی فوٹو ہے, آپ کی شادی بیاہ کا فوٹو, آپ کا جو نا پکنک کا فوٹو, جو بھی فوٹو اس کو جلا دو. یاد رکھو کوئی چیز کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھو کیا کریں گے فوٹو دیکھ کے آپ خوش ہوں گے؟ نہیں, بلکہ فوٹو کو جلانا چاہیے. جس گھر میں فوٹو ہو اس گھر میں فرشتے نہیں شیطان داخل ہوتی. شیطان داخل ہوتی. یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو تو اس فوٹو کو سب سے پہلے جلا دو. جب تک آپ کے گھر میں فوٹو رہے گا اس وقت تک آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں رہے گا, کبھی سکون نہیں رہے گا. تو اسی وجہ سے یعنی کہ ہر مسلمان چاہیے کہ جو نا ہمارا گھر اگر سکون چاہتے ہو, آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے, کب ہمارے گھر میں سکون ملے گا, کب آپ کے گھر میں سکون ملے گا؟ سب سے پہلے ہم احساس کریں کہ گھر اللہ کی نعمت ہے. یہ گھر میرا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, یہ گھر اللہ کی نعمت ہے. سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیے. کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مولی. یہ دعا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے آج کھلایا ہے میں اس کا بھی شکر بجا لاتا ہوں. اے اللہ جو تو نے مجھے گھر دیا ہے اس گھر کا بھی میں شکر بجا لاتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو سب سے پہلے توحید یاد رکھیں. توحید اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو سکون ملے گا, توحید نہیں تو نہیں ملے گا. آپ کا بیٹا تعویذ پہنتا ہے تو آپ بولو بیٹا جائز نہیں تعویذ پہن, بولو آپ اپنے بچوں کو. آپ کی بیوی مزار کو, کئی ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ ان کی بیوی مزار کو جاتی ہے. کئی لوگ بولتے ہیں صاحب ہماری بیوی قبر پرست ہے, مزار کو جاتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دعوت دو, آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ اب گھر میں سکون چاہتے ہو تو توحید پرست ہونا چاہیے. آپ بھی توحید پرست ہو, آپ کے گھر والے بھی توحید پرست ہو, آپ کے ماں باپ بھی توحید پرست ہونی چاہیے. دوسری جو چیز, اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو حلال کماؤ. یاد رکھو یہ 1 روپے بھی حلال, اس میں برکت ہے. یاد رکھو حلال میں برکت ہے. آپ کو جتنا رزق ہے اتنا ملنے کے بعد ہی آپ کی موت آئے گی, اس سے پہلے نہیں آئے گی. اس سے پہلے نہیں آئے گی. اس وجہ سے بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام حلال سب ملا چلو نہیں, حلال کمائیں گے تو آپ کے گھر میں سکون رہے گا. تیسری جو چیز, اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو تو نرمی اختیار کرو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, ظلم نہیں. بعض لوگ کیا کرتے, گھر میں داخل ہو بیوی کو مارتے. نہیں, یہ اچھی بات نہیں. یاد رکھیں بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق میں پیش آنا ایک مومن کی پہچان. آپ مومن ہیں تو کب کیسا معلوم کریں, اپنے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش. چوتھی جو چیز, اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو خاص طور پر جو ہے نا نفل نمازوں کا اہتمام. نفل نماز گھر میں پڑھو, 12 رکعت سنت ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اس کا بھی آپ اہتمام کرو. اور خاص طور پر تہجد یاد رکھو. تہجد نوجوانی کی جو عمر اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہے اسی میں تم جو ہے نا تہجد کا اہتمام کرو. نوجوانوں ہو بوڑھے ہو جو بھی ہو تہجد کا اہتمام کرو. جب آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کا شمار نیک لوگوں میں آپ کا ہوگا. اسی طرح گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت. بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ جو قرآن پڑھتی ہیں اپنے گھر میں, کتنے لوگ؟ آج جمعے کا دن ہے, ہم میں سے کتنے لوگ جو سورہ کہف پڑھے ہم لوگ؟ الحمدللہ کئی لوگ جو سورہ کہف پڑھتے ہیں. کیا ہم نے صحیح معنوں میں سورہ کہف پڑھا ہے آج ہم نے؟ قرآن کی تلاوت. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان البیت, جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ سکون اطمینان اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. قرآن پڑھو اپنے گھر میں. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا رجع من منزل, جب آپ گھر میں داخل ہو, ان یقرأ 3 آیات من القرآن الکریم. آج گھر میں داخل ہوتی ہیں آپ جمعے کے بعد, گھر میں بیٹھ کر 3 آیت پڑھو, کم از کم 3 آیت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتی جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو 3 آیت آپ گھر میں پڑھو. سورہ اخلاص یاد ہے, پڑھ کے بیٹھو. سورہ فلق یاد ہے, پڑھ کے بیٹھو. 3 آیت کم از کم. کتنی مرتبہ ہم گھر میں داخل ہوتے؟ 5 وقت نماز ہے, نماز کے لیے آتے ہی 5 وقت گھر میں داخل ہوتے. 5 وقت کم از کم آپ گھر میں داخل ہوتے وقت 3 آیت پڑھیں گے. کتنی آیتیں یاد رکھیں, کتنی آیتیں, کتنا ثواب آپ کو ملے. تو یہ قرآن کی تلاوت ہے. انسان ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے, قرآن پڑھے, چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہے. اسی طرح اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو گانا کو اپنے گھر میں داخل مت کرو.
خاص طور اپنے بچوں کو میوزک وغیرہ نہ بتاؤ. یہ میوزک سے یہ بچوں کے اندر جو نا گانا آتا ہے, یاد رکھیں فیوچر میں نعوذ باللہ یہ بچے کیا کرتے ہیں, گانا ہی سنیں گے. گناہ کسے ملے گا؟ ہم بولتے ہیں کہ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ معلوم ہے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے نماز پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نا. صدقہ جاریہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان اپنے بچے کو گانا سکھاتا ہے, مرنے کے بعد آپ کا بچہ گانا پڑھے گا, آپ کو قبر میں بھی اس کا گناہ ملے گا. قبر میں بھی آپ کو اس کا گناہ ملے گا. آپ کیا چاہتے ہو اپنے قبر میں؟ قبر میں انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے بچائے. دعا کرے اللہ ہم تمام کو عذاب قبر سے بچائے. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان جو بھی ہمارا گھر ہے, اس گھر میں اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان نازل کرے, اور ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ شرک کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین.